اور کاروبار کرنا وہ جائز نہیں تھا، اور غالباً یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے آس پاس کی بات ہے۔ تو ایک قبیلہ یا بستی یا خاندان یا وہ بنی اسرائیل کی ایک شاخ وہ رہتی تھی ایک دریا کے کنارے پر، اور وہ مچھلی پکڑ کر اپنا کام چلاتے تھے۔ تو ہفتے کے دن جو ہے ان کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا، تو وہ ہیلوں بہانوں سے پہلے تو مطلب مچھلی پکڑنے کی، یعنی کہ ہفتے کے دن پھر بطور آزمائش، یہ دوسرے مقام پر تفصیل سے ہے، اللہ کی طرف سے بطور آزمائش ہفتے کے دن مچھلیاں نظر بہت آتی تھیں اچھل اچھل کے، تو یہ ان کا بڑا تکلیف ہوتی تھی کہ آگے پیچھے اتنا شکار نہیں ہوتا، ہفتے کے دن ہوتا ہے۔ تو بہرحال بعض اوقات انہوں نے یہ ہیلہ کیا کہ ہفتے کے دن ان مچھلیوں کو جال کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے ان کو قید کر لیتے تھے، پکڑتے نہیں تھے لیکن ان کو محصور کر لیتے تھے ایک مخصوص حصے میں، پانی کے ایک مخصوص حصے میں، اور پھر بعد میں پکڑ لیتے تھے، تو یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعد میں پھر کھلم کھلا یہ ہفتے کے دن بھی شکار کرنے لگے اور اپنی معاشی سرگرمیاں جو ہیں انہوں نے جاری رکھیں۔ تو اللہ کے اس حکم کی جو ہے نافرمانی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا۔ فرمایا فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ۔ تو یہ قوم پھر بندر بن گئی، لیکن وہ قوم بعد میں ہلاک کر دی گئی، یعنی ابتدائی یہ عذاب ہوا اور پھر کچھ وقفے کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ موجودہ جو بندر ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایک جنگلی جانور ہے، یہ الگ ہے، ان کی شکل ان کو مل گئی تھی، یعنی کہ بندر بن گئے تھے، تو لیکن وہ ان کو بعد میں ہلاک کر دیا گیا، یہ الگ طور پر نسل ہے، یہ ان میں سے نہیں ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اس کو ہم نے عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو سامنے موجود ہیں، جو اس وقت موجود تھے، اللہ نے ان کی ہلاکت کو ان کے لیے عبرت اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہاں سے ایک مشہور واقعہ بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، ایک بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے، تو پھر خود ہی آ کر مقدمہ دائر کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں۔ اب قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ خود ہی مدعی ہی قاتل تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو اب یہ ہیلا بہانہ کرنے لگے کہ گائے ذبح نہ کرنی پڑے، تو لہٰذا انہوں نے سوالات کیے۔ پہلے تو یہ کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو کہ گائے ذبح کرنے سے قاتل کیسے معلوم ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، میں تو مذاق تم سے نہیں کرتا، یہ جاہلوں کا کام ہے اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں کوئی جاہلوں کا کام کروں۔ پھر کہنے لگے کہ بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہو، تو پہلے سوال کے جواب میں فرمایا صرف عمر بتائی کہ لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، جوان ہو اس کے درمیان، تو اتنا ہی کافی تھا کہ کوئی جوان گائے درمیانی عمر کی ذبح کر دیتے، کافی ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے پھر ہیلا سازی، پھر دوبارہ سوال کیا اس کا رنگ کیسا ہو، اب پھر قید لگ گئی کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو، گہرے رنگ کا، اور رنگ ایسا خوش نما ہو دیکھنے والے دیکھ کر اس کو خوش ہو جائیں۔ تو اب یہاں تک قید لگ گئی، اب پھر کہنے لگے کہ ہمارے لیے بیان کرو کہ وہ کیسی ہو، یہ تو مشابہ ہو گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیسی گائے ذبح کرنی ہے، ایسی گائے ہمیں مل نہیں رہی۔ تو لیکن اس دفعہ انہوں نے یعنی اللہ کی مشیت سے ان کے منہ سے نکل گیا انشاءاللہ لمہتدون، کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، تو انشاءاللہ کی برکت سے تو ان کو یہ کام کرنے کا جو ہے وہ توفیق مل گئی۔ بہرحال تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا لا ذلول تثیر الارض، کہ ایسی گائے نہ ہو جو زمین میں ہل چلاتی ہو، اور کنواں، اس وقت جانوروں پہ کنویں چلتے تھے، تو کنواں چلا کر جو ہے وہ کھیتی سراب کرتی ہو، بالکل بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تو کہنے لگے ہاں اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ فذبحوها، انہوں نے ایسی گاں تلاش کی، ایسی گائے، اور وہ ایک غریب خاتون کے پاس ملی اور اس کو اچھی بھلی قیمت دے کر ان کو خریدنا پڑی، اور خرید کر انہوں نے اس کو ذبح کیا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو وہ جو نا بتائے گا قاتل کو. تو اسی طرح کیا گیا اور اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو کر بولا اور اس نے اپنا قاتل بتا دیا اور پھر ختم ہو گیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مردے کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں. نہ صرف قادر ہیں بلکہ اللہ نے مشاہدہ فرما دیا، ان کو آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے مردہ دوبارہ زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتل کا بتایا، پھر وہ بھائی کا پتہ چل گیا اور اس کو پھر سزا دی گئی. تو یہ بنی اسرائیل کے ہیلے بہانے بیان کیے ہیں اللہ نے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے بچیں، بہت زیادہ سوالات کرنے سے، اللہ کے احکامات میں ہیلے بہانے کرنے سے، اور اسی طرح جو ہے انبیاء کرام اور ان کی جو ہے باتوں کا اس طرح استہزاء کرنے سے ہمیں ہر قسم سے جو ہے نا یہ عیوب ہیں، یہ گناہ ہیں، جرم ہیں، اس سے ہمیں بچنا